ایک قدرتی سوال اٹھتا ہے، ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے، آپ کے ذہنوں میں اٹھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اس قسم کے جھٹکوں میں چل رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر 2024 سے پہلے بہت بڑی انہوں نے موبلائزیشن پشاور سے، KP سے، پنجاب سے کر کے دکھائی، تو شریف زرداری، عاصم رجیم نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کیوں نہ کی؟ وہاں پہ ایک نیگوسیشن حل کیوں نہ نکالا؟ قتل عام انہوں نے کیوں کر ڈالا؟ اب جب پاکستان تحریک انصاف کو جو حکومت اور یہ جو ٹولہ ہے وہ بلا رہا ہے چوتھے راؤنڈ کی نیگوسیشن کے لیے، ترلے منتے کر رہا ہے، تو یہ اس میں کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف زرداری، عاصم رجیم جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اس میں بھاری ہو، ایک کمزور عمران خان ہو جسے ہم سے التجا کرنی پڑے، ایک کمزور پاکستان تحریک انصاف۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو جھٹکے دیے جاتے ہیں، اس کی لیڈرشپ کو توڑ دیا گیا ہے، اس پہ ہر طرح کی قطغنیں ہیں، اس کے لیڈرز کے اندر لیڈرشپ میں پینیٹریشن کی گئی ہے، اندر سے فیصلے کرواتے ہیں خیبر پختونخوا کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے، انکلوڈنگ خیبر پختونخوا، اندر سے اس کے ڈیسیجن جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈائسپوراز کو بھی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش ہے۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ 26 نومبر کا قتل عام کرنے کے بعد جب ان کو لگا کہ اب ہم ایک سٹرونگ پوزیشن میں ہیں، ہم نے عمران خان کو یہ بابر کروا دیا ہے کہ تمہارا جو پتہ اور تمہارا کارڈ جو ہے پبلک موبلائزیشن کا، عوام کا، اس کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اب آؤ بات کریں۔ تو اب عمران خان کو احساس ہے، اور عمران خان نے اس کے بعد ایک ریلیٹو پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوسیشن کا 5 دسمبر 2024 میں آغاز کیا، لیکن پھر یہ بہت ہی پورے بیٹھے، انہوں نے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بالکل ہی ان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ اس لیے عمران خان نے یہ ریئلائز کیا کہ ایک بار پھر ان کو کسی نہ کسی فارم کی پبلک موبلائزیشن اور انتظامی ایک ایڈمنسٹریٹو صلاحیت دکھانی ہوگی، اور پھر ان سے ایک بہتر نیگوسیشن جو ہے ان کو مل سکے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ لیکن اس سٹیج پہ اگر اب جرنیلوں کی اور جرنیلوں کے ساتھ جو سیاستدان ہیں، شریف زرداری خاندان، ان کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ نہیں ہے پاکستان والی۔ ان کے 2 بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک ان کا چیلنج ہے پاکستان کے اندر کا اور دنیا بھر میں پھیلا ہوا پاکستانی اوریجن سوشل میڈیا، جس کا میں بھی ناچیز اس کا حصہ ہے یا بن گیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اور بنا دیا گیا ہے بہت زیادہ، اور دوسری طرف جو ہے ان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے، جو پاکستانی امریکن کمیونٹیز ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پاکستانی امریکن کمیونٹیز کی بات کروں، تھوڑا سا سوشل میڈیا کا دیکھ لیں کہ اب انہوں نے پیکا پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے اس کا بار بار، آپ کو پتا ہے 2016 سے بار بار اس کا ایک ایمینڈڈ ورژن آتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا بار بار ایڈیشن آتا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں کوئی ایسی کتاب چھپی ہی نہیں جس کا ہر 2-3 سال کے بعد نیا ایڈیشن آتا ہو، لیکن یہ جو قانون ہے اس کا بار بار ایک نیا ایڈیشن جو ہے آ جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے نیشنل اسمبلی سے پہلے پاس کروا لیا تھا پیکا ایمینڈڈ ایکٹ 2024-25، لیکن اب اس کو انہوں نے سینٹ سے بھی کھڑے باوجود تمام